بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کن شہروں کی طرف اصلاح و ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے؟ قوم لوط علیہ السلام میں لواطہ اقلام بازی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ مردوں کے علاوہ اس قوم کی عورتیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے کیا کرتی تھی؟ یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے اور ان پیغمبروں میں سے تھے جو ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ عراق سے ہجرت اور فلسطین میں قیام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اردن کے نواحی علاقوں میں تبلیغ پر مامور کیا تھا، جہاں انہیں ایک ایسی بدعمال اور سرکش قوم سے سابقہ پڑا جو نفسانی خواہشات کی تکمیل لواطہ یعنی اقلام بازی کے ذریعے کیا کرتی تھی۔ مردوں کے علاوہ اس قوم کی عورتیں بھی اپنے نفس کی تسکین کے لیے باہم چپٹی لڑایا کرتی تھیں۔ جن شہروں میں یہ قوم آباد تھی وہ صدوم، سیدوم، لدنا اور عمریہ کے نام سے مشہور تھے۔ جناب لوط علیہ السلام نے ان کی اصلاح و ہدایت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا، مگر ان کی تعلیمات و ہدایت کا اس قوم کی طرف سے جواب یہ ملا کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ لوط علیہ السلام کو سنگسار کر دیا جائے یا پھر انہیں شہر سے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ یہ پارسائی کا درس دیتے ہیں اور بدفعلیوں میں ہمارے ساتھ شرکت نہیں کرتے۔ قوم لوط میں لواطہ اقلام بازی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ اس ذیل میں تاریخ کی کتابوں کا مختصر خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس شرمناک فعل کے ارتکاب سے پہلے یہ قوم شرافت اور نیکیوں کی طرف مائل تھی، اور ان کی تمام خوبیوں میں ایک خوبی یہ تھی کہ جب یہ کسی کام سے کہیں جاتے تھے تو سارے مرد ایک ساتھ مل کر جاتے تھے اور اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو تنہا چھوڑ کر جاتے تھے۔ شیطان انہیں گمراہ کرنے کی فکر میں رات دن لگا رہتا تھا اور نئی نئی ترکیبیں سوچا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر عورتوں کی تنہائی سے اس نے فائدہ اٹھایا اور ایک خوبصورت عورت کا بیس بدل کر اس نے کچھ مستورات کو چپٹی کے ذریعے لطف اندوز ہونے کی تعلیم دی۔ پھر وہ ان کی زراعتوں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں نقصان پہنچانے کی غرض سے اس نے ہرے بھرے کھیتوں اور باغوں کو تہس نہس کرنا شروع کیا۔ جب کبھی اس قوم کے افراد شہر سے باہر جاتے تھے تو ان کی املاک کو تباہ و برباد کرتا، یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو گئے تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ جو شخص ہمارے کھیتوں اور باغوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی طاق میں رہنا چاہیے۔ چنانچہ لوگ طاق میں رہنے لگے۔ آخر کار ایک دن ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکے کو گرفتار کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تو وہی ہے جو ہمارے کھیتوں اور باغوں کو تباہ کرتا ہے؟ اس نے اقرار کیا تو سبوں کی رائے اس عمل پر متفق ہوئی کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ کیونکہ شام ڈل چکی تھی اور رات اپنی جوانی کی طرف بڑھ رہی تھی، لہذا قتل کا معاملہ دوسرے دن پر رکھا گیا اور اس لڑکے کو ایک شخص کی نگرانی اور سپردگی میں رات بھر کے لیے دے دیا گیا۔ وہ شخص اس لڑکے کو اپنے گھر لے کر آیا اور جس کمرے میں خود سوتا تھا اسی میں لڑکے کا انتظام بھی کر دیا تاکہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ جب رات کافی گزر گئی اور تمام گھر کے لوگ سو گئے تو لڑکے نے فریاد شروع کی اور کہا کہ میرا باپ ہر شب مجھ کو اپنے پیٹھ پر سلاتا تھا، اس سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس شخص نے کہا یہ بات ہے تو میرے پیٹھ پر سو جا۔ لڑکا اس کے پیٹھ پر لیٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس نے کچھ ایسی حرکتیں کی کہ اس نے اس شخص کو اپنے ساتھ بدفعلی پر آمادہ کر لیا اور پوری رات دونوں لواطے سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ یہ لڑکا در حقیقت شیطان تھا جو صبح ہونے سے پہلے ہی غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو وہ شخص اپنی قوم کے لوگوں سے ملا اور اس نے رات کا ماجرا اور لواطہ کی لذت و کیفیت سے انہیں آگاہ کیا، جسے لوگوں نے بے حد پسند کیا، اور اسی دن سے یہ فعل کبھی ان لوگوں کی بدعمالیوں میں داخل ہو گیا۔ انسان پر جب گمراہی اور نفسانی خواہشات کا بھوت سوار ہوتا ہے تو وہ شیطان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ بہرحال رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ جو مسافر بھولے سے ان کے شہروں کی طرف گزر جاتے تھے تو اسے یہ زیر کر لیتے تھے اور وہ اپنی فعل بد میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ لواطہ کے علاوہ اس قوم کے لوگوں میں جو عادتیں نمایاں تھی وہ یہ تھی، یہ لوگ ضرورت سے زیادہ منحوس اور بخیل تھے۔ غرور کی بنا پر اس قدر لمبا لباس پہنتے کہ زمین پر خط پڑ جاتا۔ از راہ تکبر اپنا پیراہن اور قبا کے پن کھلے رکھتے، محفلوں میں ایک دوسرے کے منہ پر اعلانیہ ریاض صادر کرتے، لوگوں کے سامنے اعلانیہ اقلام بازی کرتے۔
غسل جنابت نہیں کرتے، پاکانے کے بعد آب دست نہیں لیتے، پیشاب کرنے کے بعد پانی نہیں لیتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔